بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 سے 48 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اعلان کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کریں، اور پھر ان کے لیے یہ اعزاز اور اس انعام کا بھی ذکر کیا کہ وہ مومن جو پکے اور سچے مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ بھی صلات بھیجتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صلات کا مطلب ہم نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ہاں ان کی تعریف کرتا ہے، ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی مومنوں کے لیے پر صلات بھیجتے ہیں، ایسے مومنوں پر جن کے اوصاف پہلے ذکر کیے گئے۔ اور فرشتوں کی صلات سے مراد ہے الاستغفار والدعا۔ فرشتے مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں پر اپنے خصوصی فضل و کرم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مومنوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت عطا فرمائے گا، اور جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت ان کا تحیہ سلام ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی، ملائکہ کی طرف سے بھی، اور جب جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تحیتہم فیہا سلام، تو وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے۔ یہ اہل جنت کا تحیہ اور تحفہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء رحمۃ للعالمین کے 6 اوصاف ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو کچھ ہدایات دی ہیں، اور آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے مومن، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ بشارتیں اور انعامات کا ذکر کیا ہے۔ آج یہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 45 سے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی۔ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نبی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعزاز ہے، اور باقی انبیاء پر آپ کی فضیلت کا اظہار ہے کہ پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب دیگر انبیاء علیہم السلام کو مخاطب کیا ہے تو ان کا نام لیا ہے، یا ابراہیم، یا نوح، یا موسیٰ، یا لوط۔ تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگرچہ قرآن کریم میں آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقامات پر ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں، لیکن اللہ رب العزت نے کسی جگہ پر بھی یا محمد کہہ کر آپ کو خطاب نہیں کیا، بلکہ آپ کے اوصاف ذکر کیے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک آپ کا اعزاز ذکر کیا اور آپ کا منصب ذکر کیا کہ آپ کا منصب کیا ہے،
کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ نبی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا انا ارسلنا کا، تو یہاں دوسرا آپ کا وصف بیان کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا تھا کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسول کا مرتبہ نبی سے اوپر ہوتا ہے، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں وصف ذکر کیے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی کے ذریعے جو اخبار آپ تک پہنچتی ہیں آپ امت کو بتاتے ہیں۔ رسول الرسالہ سے ہے، تو رسالہ کا معنی پیغام، میسج۔ تو اس لحاظ سے آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، میسنجر اور رسالت کو آگے پہنچانے والے۔ تو یہ وصف ذکر کرنے کے بعد اللہ اس میں ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کافروں سے، منافقوں سے، مشرکین کے پروپیگنڈے سے کبھی گھبرائیں نہیں، آپ کو یہ اطمینان رہنا چاہیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ آپ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیے، واللہ یعصمک من الناس، اور آپ کبھی یہ نہ سمجھیے کہ آپ کی بیگ خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ کی نصرت ہمیشہ آپ کے شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ مخالفوں کی مخالفت سے، حاسدوں کے حسد سے اور شریروں کی شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ تسلی دی اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد آپ کا دوسرا وصف بیان کیا، انا ارسلنا کا، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، شاہدن، شاہد بنا کر۔ شاہد کا معنی کیا ہے؟ گواہی دینے والا۔ شاہد کا معنی گواہی دینے والا۔ اور یہ شہادت جو ہے اس کے مختلف طرق اور ذرائع ہیں، اس لیے شہادت بعض اوقات موقع پر آدمی گواہ ہوتا ہے اور اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کو بھی گواہ کہا جاتا ہے جو اس وقت موقع پر موجود ہو۔ بعض اوقات شاہد اس کو بھی کہا جاتا ہے جو موقع پر تو موجود نہ ہو لیکن وہاں کے قرائن، آثار دیکھ کر وہ گواہی دیتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جب اس عورت نے ان کی قمیص پکڑ کر کھینچی اور قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، تو وہاں اس وقت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ کوئی وہاں نہیں تھا۔ تو اس جو صحیح قول ہے کہ وہاں ایک عزیز مصر کی بیوی کے خاندان کا ایک دانا آدمی، اس نے عزیز مصر کو مشورہ دیا اس صورتحال کو دیکھ کر، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کی عفت، پاکیزگی اور دیانتداری کو بھی جانتا تھا، اور معاملہ بھی ایسا تھا کہ جس میں ایک شبہ اور ایک شک پڑ سکتا تھا۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ تو وہ شہادت کس بنیاد پر تھی؟ آگے اس کا ذکر کیا کہ آپ قمیص دیکھیے، اگر تو قمیص آگے سے پھٹی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ نوجوان، اس کا موقف درست نہیں ہے، وہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو سمجھ لیجئے یہ نوجوان بے گناہ ہے، یہ سارا اس عورت کا قصور ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو یہ جو شہادت تھی یہ قرائن کی بنیاد پر تھی، قرائن کی بنیاد پر تھی۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اور اس سے یہ مسئلہ کبھی بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے
کہ جی اگر قرآن پاک نے آپ کو شاہد کہا ہے تو آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، یہ بات واقعہ کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کی نصوص کے بھی خلاف ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر کوئی بھی نہیں ذاتی طور پہ، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلیم کرنا کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں، حتیٰ کہ ہر قبر کے اندر آپ موجود ہوتے ہیں، تو یہ قرآن و حدیث کے بھی اور واضح نصوص کے بھی خلاف ہے اور واقعہ کے بھی خلاف ہے۔ اس میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے علاقوں میں عام پایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جب ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سالہ ہے، اس میں سے 13 سال آپ نے مکہ معظمہ میں گزارے، باقی کہاں گزارے؟ مدینہ میں۔ تو مکی زندگی جو آپ کی ہے ہجرت سے پہلے کی، اور مدنی زندگی ہجرت سے بعد کی، اور ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اگر تو آپ ہر وقت حاضر ناظر ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، تو ہجرت کا معنی نہیں بنتا۔ جب آپ نے ہجرت کی، جب تک آپ مکہ میں رہے اس وقت مدینہ میں نہیں تھے، اگر پہلے ہی مدینہ میں تھے تو آنے کا مطلب ہی کوئی نہیں تھا۔ جب مدینہ میں آ گئے پھر مکہ میں نہیں تھے، کیونکہ آپ عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے۔ دوسری مثال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، آپ جب مکہ مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ تک، تو جب مسجد حرام میں تھے مسجد اقصیٰ میں نہیں تھے، اور جب مسجد اقصیٰ میں تھے تو مسجد حرام میں نہیں تھے۔ جب پہلے آسمان پر تھے تو دوسرے پر نہیں تھے، دوسرے پر تھے تو پہلے پر نہیں تھے، دوسرے پر تھے تو تیسرے پر نہیں تھے۔ تو اگر ہر جگہ آپ مانا جائے کہ آپ حاضر ناظر ہیں، ہر وقت موجود ہیں، تو پھر یہ جو واضح طور پر، اسی طرح آپ کی جنگیں دیکھ لیجئے، آپ کی بیٹی جنگ بدر کے موقع پر فوت ہوئی، آپ اس وقت جنگ بدر کے لیے گئے ہوئے تھے، جب آپ فتح یاب ہو کر واپس آئے مدینہ طیبہ میں تو اسی دن آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، ان کو دفن کیا گیا۔ نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، جب آئے تو آپ کو خبر ملی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مدینہ میں بھی تھے، بدر میں بھی تھے، تو جنازہ آپ پڑھاتے۔ تو اس طرح بہت سارے دلائل۔ تو یہاں جو شاہد کا معنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں کس بات پر؟ اب اس امت کو تبلیغ کرنے پر قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے، کیا آپ نے اپنی امت تک ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ یہ پوچھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ اللہ، میں نے جو اللہ کا حکم تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آپ کی طرف احکام نازل کیے گئے ان کو پہنچائیے۔ اور یہ شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی لی۔ جو لوگ وہاں موجود تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا میں نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ کیا میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ فما انتم قائلون، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو سب نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک کما حقہ پہنچا دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی، ایک دفعہ آسمان کی طرف اٹھاتے، ایک دفعہ مجمع کی طرف، اللہم فاشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، یہ لوگ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں۔ تو ایک تو اس بات پہ شہادت، دوسرا آپ شاہد ہیں باقی امتوں کے بارے میں کہ ہر اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی جس امت کی طرف بھیجا اس نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاع بنوح یوم القیامہ فیقال له هل بلغت، نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام، ہمارا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا؟ فیقول نعم یا ربی، تو نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ جی ہاں میں نے آپ کا پیغام پہنچایا تھا۔ فتسأل امتہ، پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا، اور امتوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اب وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ امت، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ انبیاء اور رسول علیہ السلام، دونوں سے اللہ سوال کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے حل بلغکم، کیا نوح علیہ السلام نے ہمارا پیغام آپ تک پہنچایا تھا؟ تو وہ انکار کر دیں گے، کیا کہیں گے؟ فیقولون ما جاءنا من نذیر، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے آ کر نہیں تیرا پیغام پہنچایا۔ نوح علیہ السلام کی امت انکار کر دے گی۔ فیقول من شہودک، تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ کا گواہ کون ہے کہ آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے پہنچایا ہے، لیکن جو مخالف انکار کر رہے ہیں ان کے اتمام حجت کے لیے شہادت کی ضرورت ہے کہ آپ کا گواہ کون ہے۔ تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے فیقول محمد و امتہ، میرے گواہ کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ فتشہدون، تو آپ نے فرمایا پھر میں بھی گواہی دوں گا اور آپ بھی گواہی دو گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم کس بنیاد پر گواہی دیتے ہو، تم تو اس وقت تھے نہیں، تو یا اللہ تو نے وحی الہی کے ذریعے خبر دی اور ہمارے نبی نے ہم تک یہ بات پہنچائی، ہماری کتاب کے اندر تو نے یہ بات نازل کی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک پیغام پہنچایا، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم تک، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم تک، ہر نبی نے اپنی قوم تک ہمارا پیغام پہنچایا۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم لوگوں پر بھی گواہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر گواہ۔ تو یہ معنی ہے شہادت کا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شاہد بنایا۔ پھر وَمُبَشِّرًا، مبشر کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا بنایا۔ خوشخبری کس کی؟ شاہدن علی امتہ بالتبلیغ الیہم وعلی سائر الامم، اور مبشر جنت کی خوشخبری دینے والے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خوشخبری دینے والے، مبشرن۔ یہ آپ کا تیسرا وصف بیان ہوا، شاہدن دوسرا اور مبشرن تیسرا۔ آپ مبشر ہیں، ونذیرا، نذیر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، چوتھا وصف بیان ہوا۔ اس کے بعد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن اور حکم سے۔ یہی معنی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، وسراجا منیرا، وسراجا منیرا، سراج وصف ہے، موصوف ہے، اور منیرا اس کا وصف ہے، صفت ہے اس کی۔ سراجا منیرا، سراج کا معنی چراغ اور منیرا روشن۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ وہ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعیاً الی اللہ باذنہ بھی ہیں، لیکن سراجم منیرا کا لفظ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وصف ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو سراج کا ذکر کیا ہے، دو سراج، ایک آسمان کا سورج، آسمان کے سورج کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا سراجن وہاجا،
ایسا سراج جو روشنی بھی دیتا ہے، اس کے اندر حرارت بھی ہے، اس کے اندر حرارت بھی ہے، گرمی بھی ہے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو فرمایا سراج منیرہ۔ منیر کا معنی روشن کرنے والا، خود بھی روشن، دوسرے کو بھی روشن کرنے والا۔ آسمان کا سورج، اس کی شعاعیں جہاں تک پہنچتی ہیں وہ روشن تو کرتا ہے، لیکن وہ سورج نہیں بنتا کہ وہ چیز از خود، یعنی وہ روشنی دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے اندر وہ وصف پیدا نہیں ہوتا جس پر وہ روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراج ہیں کہ جو خود بھی پاک سیرت اور خود بھی اعلیٰ کردار کے مالک، اور آگے جس پر آپ کی تعلیمات پہنچتی ہیں وہ بھی اسی طرح اچھے اخلاق کا مالک ہو جاتا ہے، سراج منیرہ۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ فرماتی ہے ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک ہمارا سورج ہے، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ فرماتے ہیں کہ سورج، آسمان کا سورج وہ صبح رات ختم ہونے کے بعد فجر کے وقت طلوع ہوتا ہے، فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن میرا سورج طلوع ہی رہتا ہے رات دن، رات کو بھی طلوع رہتا ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی عبادات، آپ کا تبلیغ کا سلسلہ یہ دن رات جاری ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیرہ، روشن چراغ بنایا، اور جس کے ساتھ کفر کے، شرک کے، ظلم کے اندھیرے ختم ہوئے، دنیا میں اللہ کی توحید آئی، دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوا، اور دنیا میں جو بھی ظلم و ستم اور ایسی فرسودہ رسم و رواج جنہوں نے انسانیت کو جکڑ رکھا تھا وہ سارے کے سارے ختم ہوئے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ بجھے جمے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، محمد آئے تو دنیا میں بہار آئی، سرور آیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا کے اندر ایک انقلاب بپا ہوا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آن دی ریکارڈ بات ہے کہ سب سے بگڑا معاشرہ جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، معمولی باتوں پہ لڑائی ہوتی، 50 سال گزر جاتے، قتل و غارت کے بازار گرم رہتے، مظلوموں کو کا مال ہڑپ کر لیا جاتا، اور ایسا معاشرہ کہ جس میں قبائل آپس میں ہمیشہ برسر پیکار رہتے۔ جب اس معاشرے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑے وقت میں اصلاح کی تو وہی لوگ جو ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے غمخوار، ایک دوسرے کی عزتوں کے، خون کے محافظ بن گئے۔ تو اس بات کا اقرار کافروں نے بھی کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں کتاب کا بڑا چرچا ہوا تھا، دی 100۔ وہ مائیکل ہارٹ ایک عیسائی ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہے، اس نے اس میں 100 شخصیات کا تذکرہ کیا ہے، انگلش میں کتاب ہے، لکھنے والا عیسائی ہے، اور اس میں کہ وہ ریفارمرز، وہ مصلح جنہوں نے دنیا پہ انقلاب بپا کیا، تو اس نے پھر ان کو مرتب کیا ہے۔ ٹاپ آف دی لسٹ اس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، اور اس نے کہا باوجود میں عیسائی ہوں لیکن انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جس قدر کامیاب انقلاب اور دنیا کی اصلاح جتنے تھوڑے وقت میں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اتنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کر سکے، اتنا کسی اور، تو اس نے سب سے پہلے، تو یہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا، اور پھر یہ قیامت تک یہ نور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد بھی، آپ کے ورثاء انبیاء اس پیغام کو قیامت تک سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ،
اور مومنوں کو خوشخبری دیجئے، بشارت دیجئے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا فضل ہے، فضلاً کبیرہ۔ یہاں اس فضل کبیر کی وضاحت نہیں کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر اس کی وضاحت بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي روضات الجنات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا جنت میں۔ اور اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہے فضل کبیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان کی، آپ نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلکم ومثل اہل الکتاب، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ کی مثال اور اہل کتاب جو آپ سے پہلے ان کی مثال، مثل رجل استاجر اجیرا، اس آدمی کی ہے جس نے کوئی مزدور رکھا، اس کو اجرت پہ رکھا، فقال من يعمل ما بین غدوۃ الى نصف النہار علی قرات، بھائی ایک قرات پہ کوئی کون کام کرے گا صبح سے لے کر ظہر تک، نصف نہار تک؟ تو یہودیوں نے کہا جی ہم، عیسائیوں نے کہا کہ ہم کریں گے۔ فعملت النصارى، اور انہوں نے وہاں تک کام کیا اور کام مکمل کرنے سے پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر دوسرے آگے کہا کہ بھائی باقی حصہ کون کام کرے گا؟ تو یہودیوں نے کہا ہم کریں گے۔ اس نے کہا کہ ما بین العصر الی المغرب، عصر سے مغرب تک کون کام کرے گی؟ تو غدوات سے نصف النہار تک، پھر نصف النہار سے عصر تک، دوپہر سے عصر تک یہودیوں نے کام کیا، ان کو ایک قرات ملا۔ پھر کام کروانے والے نے کہا بھئی اب کون عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے گا، اس کو 2 قرات ملیں گی، اس کو 2 قرات ملیں گی۔ تو امت محمدیہ نے عصر سے مغرب تک کام کیا، ان کو 2 قرات ملی۔ تو وہ کہنے لگے، پہلے جو تھے اعتراض کرنے لگے کہ ان کو زیادہ کیوں اور ہمیں کم کیوں؟ تو کام کروانے والے نے کہا کہ بھئی جتنا میں نے آپ کے ساتھ طے کیا تھا میں نے کم تو نہیں کیا جی، پورا دیا نا مزدوری، آپ نے موافقت کی اور آپ نے اتنی مزدوری آپ کو مل گئی؟ کہا جی پوری مل گئی۔ یہودیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی پوری مل گئی۔ تو اس نے کہا، پھر اس کام کروانے والے نے کہا فقال انما هو فضلی، تو اب میں کسی کو اگر 2 دینار دے کر کام مکمل کروا لیتا ہوں، 2 قرات دے کر، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ میری مہربانی ہے، میری طرف سے جائزہ ہے، فضل ہے، جس کو چاہوں عطا کروں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ فضل و کرم کیا۔ تو فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم، اور منافقوں اور کافروں کی بات نہ مانیے، ان کا کہنا نہ مانیے، اور ان کی تکلیف کو بھی نظر انداز کیجئے، اس کا بھی خیال نہ کیجئے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیجئے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ کے ہونے کے لیے، کارساز ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے۔ یہاں ایک بات جو رہ گئی سراج منیرہ میں، تو اس کی تفسیر میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک صاف سیدھے روشن راستے پر چھوڑا ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں۔ قرآن پاک وہ نور ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء، میں آپ کو سیدھی راہ پہ چھوڑ کے، روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن جیسی روشن ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات میں کوئی ابہام نہیں، لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک، میرے بعد اس راستے سے کوئی نہیں گمراہ ہوگا سوائے اس کے کہ جو ہلاک ہونے والا ہے۔ جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف کی صورت میں فعلیکم من سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اختلاف سے بچنے کے لیے تم میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو اپناؤ، یہی اختلاف سے بچنے کا ایک راستہ ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اس بابرکت مجلس میں حاضر ہونا قبول فرمائے۔ اللہ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.